السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ ناظرین، ایک مرتبہ پھر حاضر ہیں ہم آپ کی خدمت میں ایک نئے موضوع کے ساتھ، اور وہ موضوع ہے کہ کسی غیر محرم لڑکی یا عورت کی تصویر یا اس کا کوئی ویڈیو سوشل میڈیا پر چھوڑنا، اس کو شائع کرنا اس کی اجازت کے بغیر، یہ کس حد تک جائز ہے، کس حد تک درست ہے۔ اس موضوع پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں ترجمان میوات مولانا توفیق احمد صاحب قاسمی دامت برکاتہم۔ تو چلیے ان سے پوچھتے ہیں کہ حضرت، کسی لڑکی یا عورت کی تصویر کو اس کی اجازت کے بغیر سوشل میڈیا پر چھوڑنا یہ کس حد تک درست ہے اور کس حد تک جائز ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کسی کی تصویر، کسی کا فوٹو یا کسی کا کوئی مجرمانہ کردار سوشل میڈیا پر چھوڑنا، اس کو وائرل کرنا، شریعت اس کی کسی بھی حال میں اجازت نہیں دیتی۔ شریعت کا مزاج، شریعت کا انداز یہ ہے، شریعت کا حکم یہ ہے کہ اگر کوئی گناہ کرتے ہوئے آپ نے دیکھ لیا، کسی کو، کوئی گنہگار آپ کے سامنے سے گزرا، کوئی گناہ آپ کے سامنے واضح ہوا، کسی گناہ کا علم آپ کو ہوا، تو شریعت یہ کہتی ہے کہ اس گناہ کو چھپایا جائے، اور جو گنہگار ہے، جو مجرم ہے، اس کو بہت مہذب انداز میں نصیحت کی جائے، سمجھایا جائے، تاکہ وہ اس گناہ کو چھوڑ دے۔ یہ انداز بالکل شریعت کے بالکل مخالف ہے کہ کسی نے کوئی گناہ کیا، کوئی غلطی کی، اور اٹھا کر اس غلطی کو پوری دنیا کے سامنے جگ ظاہر کر دیا، پوری دنیا کے سامنے اس گنہگار کو بدنام کر دیا۔ شریعت اس کے بالکل خلاف ہے۔ اور آج تو حال یہ ہے کہ کسی گناہ کی کوئی توثیق نہیں ہوتی، کسی گناہ کی کوئی حقیقت نہیں ہوتی، اور کچھ پتہ نہیں ہوتا کہ سچ کیا ہے، غلط کیا ہے۔ بس ہمارے سامنے کوئی فوٹو آیا یا ہمارے سامنے کوئی بات آئی اور اس کو ہم نے آگے فارورڈ کر دیا، آگے شیئر کر دیا۔ صحیح بات یہ ہے کہ کسی بات کی تحقیق کیے بغیر، کسی معاملے کی تحقیق کیے بغیر اس کو وائرل کرنا، اس کو آگے شیئر کرنا، اس کو آگے بیان کرنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انسان کے گنہگار ہونے کے لیے یہ کافی ہے کہ وہ کسی سنی سنائی بات کو شیئر کرے، کسی سنی سنائی بات کو وہ بیان کرے، ذکر کرے۔ کفا بالمرء اثما، تو بات یہ ہے کہ آدمی کے کفا بالمرء کذبا، آدمی کے گناہ جھوٹا ہونے کے لیے، غلط ہونے کے لیے اتنا کافی ہے کہ وہ سنی سنائی بات کو ذکر کرے۔ تو اس لیے یہ جو آج کل ایک رواج چل پڑا ہے، ایک دستور چل پڑا ہے نوجوانوں کے اندر، کہ کوئی بھی بات چیز سامنے آئی، کچھ لوگ تو ایسے بھی ہونے دیکھے ہیں کہ صاحب ہم یہ اس لیے آپ کے سامنے ذکر کر رہے ہیں اس بات کو تاکہ آپ کو پتہ چل جائے، معلوم ہو جائے کہ میوات میں کیا کیا ہو رہا ہے، دنیا میں کیا کیا ہو رہا ہے، کون کس کس طرح کے حالات پیدا کر رہا ہے، اور اس کو بتانے کے طور پر پھر اس گنہگار کو یا اس گناہ کا ذکر کیا جاتا ہے، اور پھر اس کو اس کی آڑ لے کر کہ جی ہم تو آپ کو بتانا چاہ رہے تھے، اور اس کو وائرل کر دیا جاتا ہے۔ یہ سراسر جرم ہے، یہ سراسر پاپ ہے، گناہ ہے، ناجائز ہے۔ یہ کسی بھی حال میں اس کی اجازت شریعت نہیں دیتی۔ ایک چیز یہ بھی ہے کہ جب یہ مسئلہ چلتا ہے تو اس سلسلے میں ایک چیز یہ بھی ہوتی ہے کہ مثال کے طور پہ وہ گنہگار نہیں ہے، میاں بیوی ہیں یا کوئی اور مسئلہ، جیسے اس طرح پہلے کئی ساری باتیں سامنے آ چکی ہیں، ان کی تصویر لی، فوٹو لیا اور موبائل پہ چھوڑ دیا، نیٹ پہ چھوڑ دیا۔ یہ آپ کہاں، ایک چیز بتائیے، انسانیت کے بھی خلاف ہے، مانوتا کے بھی خلاف ہے۔ آپ کسی کی بہن بیٹی کو آپ وائرل کر رہے ہیں، اب اس پہ کتنا زور پڑ رہا ہے، اس کی کتنی حد تک حرمت ہو رہی ہے۔ شریعت کا ضابطہ اور شریعت کا انداز، شریعت کا مزاج تو یہ ہے کہ کوئی آدمی اگر کعبۃ اللہ کو ڈھا رہا ہے، نعوذ باللہ، کوئی آدمی کعبے کو گرا رہا ہے، اس سے کہیں زیادہ بڑا پاپ اور گناہ ہے کہ آپ کسی کی توہین کر رہے ہیں، آپ کسی کی تذلیل کر رہے ہیں، آپ کسی کو رسوا کر رہے ہیں، ذلیل کر رہے ہیں۔ یہ شریعت کسی بھی حال میں برداشت نہیں کرتی ہے۔ کوئی آدمی کتنا ہی بڑا مسلمان ہے، کتنا ہی بڑا دیندار ہے، لیکن اگر کسی کی توہین کا مرتکب ہے، کسی کی تذلیل کر رہا ہے، کسی کو رسوا کرنے والے کام کر رہا ہے، تو یہ کسی بھی حال میں شریعت کی اجازت اور گنجائش نہیں دیتی۔ حضرت، اس کے پیچھے کے اسباب اور محرکات کیا ہیں؟ آیا دین سے دوری اور جہالت ہے یا پھر کوئی اور وجہ ہے اس کے پیچھے کی؟ بالکل صحیح بات ہے۔ اس کے جو محرکات ہیں اور اس کے جو ظاہری اسباب ہیں وہ یہی ہیں کہ دین سے دوری، جہالت، ان پڑھتا، غیر انسانیت کا نہ ہونا۔ جن لوگوں کے پاس مذہبی تعلیم ہے، جن لوگوں کے پاس دین کی تعلیم ہے، جن لوگوں کے پاس بھلائیوں کی تعلیم ہے،
جو پڑھے لکھے سभ्य लोग ہیں, مہذب لوگ ہیں, وہ کسی بھی حال میں اس طرح کا کام نہیں کرتے. عام طور سے دیکھا یہ جاتا ہے کہ جو ان پڑھ بچے ہیں, جاہل بچے ہیں, یا جن کی تربیت, جن کو اچھی تہذیبیں نہیں سکھائی گئی ہیں, جن کے اندر سभ्यتا نہیں لائی گئی ہے, ایسے جو بچے ہوتے ہیں وہ اکثر بیشتر حال یہ کرتے ہیں کہ اس طرح کے واقعات اور حالات جو پیدا ہوتے ہیں انہی بچوں کی وجہ سے پیدا ہوتے ہیں. سماج میں جو فساد ہے, جو بگاڑ ہے, اب دیکھتے ہیں کہ لوگوں میں سماج میں ہمارا آنا جانا رہتا ہے, تو ہم دیکھتے ہیں اس بات کو کہ عام طور سے لڑکے اس چیز کو بڑے شوق سے یہ کام کرتے ہیں کہ کوئی تصویر سامنے آئی, یا کسی چلتی لڑکی کا فوٹو لے لیا, کسی بیوی کا, کسی کی عورت کی بیوی کا فوٹو لے لیا, اور اس کو فوٹو اس کو موبائل پہ چھوڑ دیا, اور پھر اس میں بعد میں پھر پنچایتیں, بڑی دقتیں, پریشانیاں, کسی کے ساسرے میں دقت پیدا ہو جاتی ہے, کسی کے لیے کسی کے رشتے میں دراڑیں پیدا ہو جاتی ہیں. تو یہ سمجھتا میں, جو آپ کا جو سوال ہے کہ اس کے محرکات کیا ہیں, سب سے بڑا محرک یہ ہے کہ جو لڑکے ہیں ان کے اندر دین نہیں ہے, اسلامیت نہیں ہے, تہذیب نہیں ہے, انسانیت نہیں ہے, اور اس کی سب سے بڑی وجہ ہے ان پڑھتا, جہالت, دین سے دوری. حضرت بہت سی لڑکیاں ایسی ہیں کہ وہ از خود سوشل میڈیا پر اپنی تصاویر وائرل کرتی ہیں, شائع کرتی ہیں, تو ان کے لیے کیا میسج دینا چاہیں گے آپ؟ مفتی صاحب, بہت اہم بات آپ نے کی کہ ہاں, سماج میں ایسی بیٹیاں بھی ہیں, سماج میں ایسی گندی ذہنیت کی لڑکیاں بھی پروان چڑھ رہی ہیں جو سوشل میڈیا پر اپنا ڈانس, اپنے گیت, اپنے گانے, اپنی تصاویر, یا خود وہ لائیو سوشل میڈیا پہ آتی رہتی ہیں, جس کی وجہ سے سماج کو ایک بہت بڑا نقصان ہو رہا ہے. سماج میں بہت ساری خرابیاں پیدا ہو رہی ہیں, تو خرابیاں بہت سارے طریقوں سے آ رہی ہیں, یہ بھی ایک سماج میں ایک خرابی کے ذریعے اور سبب بنتی ہیں. ہم ان کے لیے میسج یہی دیں گے کہ یہ آپ اپنے آپ کی بھی قدر کریں, اپنے عزت کی قدر کریں, اس لیے کہ عزت انمول ہوتی ہے, اور شریعت کے اعتبار سے, بلکہ ہندی تہذیب کے اعتبار سے بھی عورت جو ہے ایک لکشمی مانی گئی ہے, عورت کو ایک مہان درجہ دیا گیا ہے, عظیم درجہ اسے دیا گیا ہے. شریعت نے کہا اگر آپ کی بیٹی ہے تو بیٹی کی پرورش کر کے آپ جنت کے حقدار بن سکتے ہیں. آپ کی بہن ہے تو بہن کی پرورش کر کے, بہن کی عزت بچا کر, بہن کی دیکھ بھال کر کے آپ جنت کے مستحق ہو سکتے ہیں. اگر آپ کی بیوی ہے اس کے ساتھ اچھا نباہ کر کے آپ جنت کے مستحق ہو سکتے ہیں. اگر آپ کی ماں ہے تو ماں کے قدموں کے تلے جنت ہے. تو اتنا بڑا درجہ اور مقام دیا ہے شریعت نے ایک عورت کو, ایک بیٹی کو, ایک بچی کو. اگر وہ بیٹیاں اپنی عزت کو سر راہ لا کے رکھ دیتی ہیں, شاہراہ عام پہ لا کے رکھ دیتی ہیں, اور عزت سے خود کھلواڑ کرتی ہیں, تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو ہے ایک انسانیت کے ساتھ کھلواڑ ہے, عزت کے ساتھ جو کھلواڑ ہے. یہ ایک طریقے سے سماج کے لیے بے انتہا نقصان دہ ہے, سماج کے لیے بے انتہا مضر ہے. میں ان لڑکیوں سے کہوں گا کہ خدا کے لیے باز آئیں, واپس آئیں, اپنا آپ کو سمیٹیں. رہا رزق اور روزی کا, اگر جہاں تک مسئلہ ہے, کوئی اگر یہ سوچتی ہے کہ میں اس سے کماؤں گی, یہ کروں گی, وہ کروں گی, الرجال قوامون علی النساء کہہ کر قرآن کریم نے ساری ذمہ داریاں آپ کی مردوں پر ڈال دی ہیں. آپ کا بھائی پہلے آپ کا باپ ذمہ دار ہے, بھائی ذمہ دار ہے, پھر آپ کی شادی ہو گئی تو آپ کا شوہر آپ کا ذمہ دار ہے, وہ آپ کی ساری ذمہ داری نبھائے گا. وہ اگر اس طرح نہیں کرتے ہیں, وہ کہیں خامی یا کمی کرتے ہیں, تو پھر صبر سے کام لیں, اس لیے کہ حالات تو آنے جانے ہیں, آتے جاتے رہتے ہیں. ان حالات کی وجہ سے, حالات سے متاثر ہو کر, حالات سے دب کر, مرعوب ہو کر آپ گناہ کی طرف جا رہے ہیں. یہ کسی بھی حال میں ایک نہ انسانیت کے مطابق ہے یہ چیز, اور نہ کسی تہذیب کے مطابق ہے, اور اسلام سے بے انتہا کوسوں دور ہے. اب اس میں ایک چیز یہ ہوگی کہ وہ لڑکیاں اپنی تصاویر اپلوڈ کر رہی ہیں, یا وہ اپنے گانے وغیرہ کچھ سوشل میڈیا پر ڈال رہی ہیں, تو ہم مسلمانوں کا, ہمارے نوجوانوں کا حال یہ ہونا چاہیے کہ ان کو اگنور کریں, نظر انداز کریں, ان کی مدد نہ کریں, ان کو شیئر کر کے. دیکھو, ہر بری بات کو آگے شیئر کرنا, آپ گناہ میں برابر کے شریک ہیں. اس نے گا کے گناہ کیا ہے, اس نے اپنی تصویریں بھیج کے گناہ کیا ہے, آپ اس کو شیئر کر کے آپ اس کے برابر کے گنہگار ہو رہے ہیں. وہ تو اس گناہ سے کچھ فائدہ اٹھا بھی رہے ہیں, آپ گناہ بے لذت کر رہے ہیں جس گناہ سے آپ کو کوئی فائدہ نہیں ہو رہا. یعنی گناہ کر کے آدمی کچھ نہ کچھ بظاہر دنیا میں کوئی نہ کوئی فائدہ اٹھا سکتا ہے, لیکن کچھ گناہ ایسے ہوتے ہیں کہ آدمی گناہ بھی کرتا ہے اور پھر اس سے بظاہر کوئی فائدہ نہیں اٹھا پاتا. اس لیے ہم نوجوانوں سے کہیں گے کہ وہ جو گندگیوں پہ اتری ہوئی ہیں, آپ ان کے معاون اور مددگار ثابت نہ ہو. حضرت ایسی لڑکیوں کے ماں باپ اور ان کے پیرنٹس کے لیے کیا میسج دینا چاہیں گے؟ میں جہاں تک میرا جو تجربہ ہے اور جو میں نے اس بارے میں تحقیق و تفتیش کی ہے, عام طور سے ہوتا یہ ہے کہ کوئی بھی باپ یا کوئی بھی بھائی اس طرح کے گندے رویے کو برداشت نہیں کر سکتا.
ہوتا یہ ہے کہ شروع میں ماں باپ کی جو تہذیبیں ہوتی ہیں، ماں باپ کی جو اقدار ہوتی ہیں ان کے سکھانے کی، ماں باپ کی جو تربیت ہوتی ہے ان کے لیے، وہ کہیں نہ کسی درجے میں کمزور پڑ جاتی ہے، جس کی وجہ سے وہ بچیاں ان کے ہاتھوں سے نکل جاتی ہیں۔ اب کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بچیوں، ابھی تو بچی ہیں 10 12 15 سال کی بچی ہوئی اور وہ کہیں بھی باہر جا رہی ہے تو کوئی کہتا ہے، کوئی سمجھداران کہتا ہے کہ لڑکیوں کو اکیلے نہیں جانے دینا، کیونکہ ابھی تو بچی ہے۔ اسی حال میں ہوتا یہ ہے کہ وہ بچی ان کے ہاتھ سے نکل جاتی ہے اور کچھ خراب باتیں، کچھ گندی باتیں اس کے ذہن میں پرورش پا جاتی ہیں، اور پھر وہ حال یہ ہوتا ہے کہ وہ پٹری سے گاڑی اتنی اتر چکی ہوتی ہے، جب والدین کو یا بھائیوں کو جب ہوش پڑتا ہے تو پھر وہ ان سے دور جا چکی ہوتی ہیں۔ میں تو یوں کہوں گا کہ یہ جو 2 4 5 ایسے واقعات ہو جاتے ہیں، دوسرے والدین کو، بھائیوں کو، ماں باپ کو سبق لینا چاہیے کہ عورتیں اور جو بچیاں ہوتی ہیں، قرآن کریم آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ ناقص العقل ہوتی ہیں، ان میں مستقبل کی، ماضی کی، حال کی کوئی خاص سوچ سمجھ بوجھ نہیں ہوتی۔ یہ بہت ان کی عادت ہوتی ہے کسی بھی چیز سے بہت جلدی متاثر ہو جانا۔ تو اب ان کے اس سے یہ ایفیکٹ کیا ہوگا، اچھا ہے یا برا ہے، تو عورت تاثر قبول کر لیتی فوراً اور اس کی اچھائی اور برائی کو وہ نظر انداز کر کے اس میں پڑ جاتی ہے۔ تو ماں باپ کو یہ چاہیے، اب ہاں بات یہ ہے کہ ان کو چاہیے جو تھا وہ تو بھول گئے بیچارے، ان سے دقت اور پریشان کمزوری میں تو آئی گئے، بچے ان کے ہاتھ سے نکل گئے، اب کیا کریں؟ ایک مسئلہ ہے اپنا آپ میں۔ اب وہ یہ کریں کہ کسی بھی حال میں منت سماجت کر کے، کوشش کر کے، محنت کر کے اپنی اس عزت کو واپس لائیں۔ سماج کی اور معاشرے کی عزت تو بعد میں ہوتی ہے، پہلے تو وہ گھر کی عزت ہوتی ہے، کسی کی بیٹی ہے، کسی کی بہو ہے، کسی کی بیوی ہے، کسی کی بہن ہے، تو ان کو یہ چاہیے کہ وہ کسی بھی حال میں اپنی اس اجڑی اور بکھری اور لٹی ہوئی عزت کو واپس لانے کی کسی بھی حال میں کوشش کریں۔ حضرت، اگر عورتوں پر اس طرح کی پابندی لگائی جاتی ہے سوشل میڈیا پر آنے کی یا تعلیم سے روکنے کی، تو دشمنان اسلام اور معاندین اسلام کی طرف سے یہ اعتراضات ہوتے ہیں کہ یہ عورتوں کی آزادی کے منافی اور ان کے خلاف، اس کے خلاف۔ بالکل، یہ اپنا اس پر کیا کہنا بڑا چاہیے؟ بڑا سوال ہے، بڑا مدعا ہے، اور آئے دن اس پہ آوازیں بڑی میڈیا سے، الیکٹرانک میڈیا سے، عالمی میڈیا سے سوالات اٹھتے رہتے ہیں، اور اسلام پہ یہ آروپ لگائے جاتے ہیں یا الزامات وارد کیے جاتے ہیں کہ اسلام آزادی نسواں کے خلاف ہے، عورت کی آزادی کے بالکل خلاف ہے۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ صحیح معنی میں پہلے تو ان دشمنان اسلام کو، یا یوں کہیں کہ یہ جو اسلام کی حقیقت سے جو ناواقف لوگ ہیں، پہلے تو ان کو ہم یہ سمجھا دیتے ہیں کہ صحیح معنی میں اگر عورت کو آزادی دی ہے تو وہ اسلام نے دی ہے۔ صحیح معنی میں عورت کی اگر عزت کی ہے تو مذہب اسلام نے کی ہے۔ صحیح معنی میں جینے کا انداز اور سلیقہ اگر عورت کو دیا ہے تو وہ اسلام نے دیا ہے۔ رہی اس بات کی کہ ہم پابندی لگاتے ہیں سوشل میڈیا پہ نہ آئیں، بے پردہ نہ آئیں، صحیح بات یہ ہے کہ موٹی سے سمجھنے کی بات ہے کہ عورت انسانیت کا بہت بڑا حصہ ہے، اور مذہب اسلام میں اس کو ایک بہت بڑا درجہ اور مقام دیا گیا ہے۔ اس مقام اور درجے کی حیثیت اور لحاظ رکھتے ہوئے شریعت نے یہ پابندی بھی لگائی کہ اس بیش قیمتی چیز کی، اس بے انتہا جو سب سے بڑی قیمتی چیز ہے، اس کی سب سے زیادہ حفاظت بھی کی جائے، اس لیے اس کو حجاب میں، پردوں میں، سلیقوں اور تربیتوں میں رکھا جائے۔ اب جو ہے سوشل میڈیا پہ آنے کی، یا وہ دوسرے سوشل میڈیا ہی نہیں، کہیں بھی کسی بھی جگہ پہ بے پردہ آنے کی یا برسر راہ آنے کی، جہاں تک عورت کی بات ہے، مذہب اسلام اسے اس لیے منع کرتا ہے کہ وہاں عورتوں کی عزتوں کو پروان نہیں چڑھایا جاتا، بلکہ وہاں عورتوں کی عزتوں سے کھلواڑ کیا جاتا ہے، عزتوں کو نیلام کیا جاتا ہے، اور جو اس کی ایک فطرت ہے، عورت کو جس کے لیے پیدا کیا گیا ہے، جو اس کی تخلیق کا سبب ہے، جو اس کی تخلیق کی حقیقت ہے، اس سے اس عورت کو دور ہٹایا جاتا ہے، اور اپنی فطرت کو، اپنی تخلیقی مقصد کو بھول کر عورت دوسری طرف چلی جاتی ہے، اور پھر ہوتا یہ ہے کہ جہاں اسے ماں بن کر بچوں کی اچھی تربیت کرنی چاہیے تھی، یہاں اس میں ایک بات مجھے، اور میں بات جوڑتا چلوں کہ سماج میں، معاشرے میں جو فسادات، جو بگاڑ اور جو خرابیاں، جو برائیاں پیدا ہو رہی ہیں، اب آپ ایک بات سمجھیے کہ جو یہ مائیں ہیں، جن ماؤں کو برسر راہ لا دیا گیا، بے پردہ کر دیا گیا، جن کی تہذیبیں، جن کی اقدار ہیں اسلام کے خلاف کر دی گئی، جب وہ ماں، وہ بچیاں، وہ عورتیں ماں بن کر جب اولاد کی تربیت کرتی ہیں، تو ان اولادوں کی وہی تربیت کرتی ہیں جو ان کی اپنی فطرت ہے، جو ان کا اپنا نیچر بن چکا ہے، جو ان کی اپنی سبھیتا بن چکی ہے، جو اپنی تہذیب بن چکی ہے۔ تو ایک عورت کے بگڑنے سے ایک نسل میں بگاڑ پیدا ہو جاتا ہے۔ ایک عورت جب خرابی کی طرف آتی ہے تو اس کی اولاد کی اولادوں میں ایک پورا بگاڑ لمبا دور تک چلا جاتا ہے۔ اس لیے دشمنان اسلام کے معاندین اسلام کا جو مذہب اسلام پہ جو اعتراض ہے کہ سوشل میڈیا پر ان پر آنے سے منع نہیں کرتے، تعلیم سے منع نہیں کرتے،
डॉक्टर बनने से नहीं मना करते और कुछ हम बनने से मना नहीं करते, हम मना करते हैं इस बात से कि आप बेपर्दा ना हो, आप जलील और रुस्वा होकर बरसरे रहा ना आए आप, बल्कि अपनी तहजीब की, अपनी सभ्यता की, अपनी अक़दार और रिवायात की, अपनी इफ़्फ़त की, अपनी पाकदामनी की, अपनी इस्मत की, इन सब चीज़ों का लिहाज रखते हुए आप तालीम में भी आगे आए, आप नौकरियों में अब आगे। इस्लाम इससे मना नहीं करता, ये तो इस्लाम पर बेजा एतराज़। इस्लाम कहता है कि अपने सलीक़े और तरतीब और तमद्दुन और तहजीब को मद्देनज़र रखते हुए आप सामने आते। हज़रत बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमारे इन सवालात के जवाब देने के लिए अपना बेशकीमती वक्त हमें दिया। इंशाअल्लाह फिर मिलते हैं एक मरतबा दूसरे मौजू के साथ। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह।